والآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ جو پریس کانفرنس ہے انتہائی اہم موضوع پہ ہے اور اشتراک سے ہو رہی ہے یہ پریس کانفرنس معظم لاء فرم اور ڈائسس آف پشاور معاونت کر رہی ہے۔ معظم لاء فرم اور مین جو انیشیٹو ہے وہ ہے ڈائسس آف پشاور کا، تو میں بنیادی طور پہ ابتدائیے کے لیے ڈائسس آف پشاور جو ہے ان کے سیکرٹری جنرل شاہد صاحب کو اطلاع کروں گا کہ وہ آپ سے ہم کلام ہوں، اور اس کے بعد میں اپنی گزارشات آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ شاہد صاحب۔ سیکرٹری ڈائسس آف پشاور پادری شاہد یونس میرا نام ہے، اور اس وقت ہم بشپ آف پشاور بشپ ہمفری سرفراز پیٹرز ان کے بہاف پہ یہاں پہ موجود ہیں، اور جو آج کا ایشو اور جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ جو ہمارا تاریخی کالج ہے ایڈورڈز کالج پشاور، اس کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایڈورڈز کالج پشاور جو ہے اسے اس کے نام سے بالکل کلیئر ہے کہ وہ ایک مسیحی ادارہ ہے، اور کئی دہائیوں سے وہ خیبر پختونخوا اور پاکستان اور اس سے پہلے بھی خدمت سر انجام دیتے آ رہے ہیں تعلیمی طور پر، اور مسیحیوں کا کردار جو ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ڈائسس آف پشاور نے جب سے اس کا ہمارا جو کنٹریبیوشن ہے کہ پی کے میں وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ تو آج جو خاص طور پہ بالخصوص ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے کہ ہم ڈائسس آف پشاور کی طرف سے بالخصوص بشپ آف پشاور بشپ ہمفری کی سرفراز پیٹرز کی جانب سے ہم اس موقف کو یہاں پہ رکھ سکیں کہ ایڈورڈز کالج جو ہے اس کے لیے کافی کوششیں کی گئیں، اور کوششیں ہماری جاری بھی ہیں اس کی آئیڈینٹی کے لیے، اس کی جو پہچان ہے، اس کی جو شناخت ہے اس کے لیے کہ وہ ایک مسیحی ادارہ ہے، تو لہٰذا مسیحی جو ہے وہ اپنے اداروں کو مینیج کرنا چلانا وہ بخوبی جانتے ہیں۔ تو یہ ساری جو آج بات چیت ہوگی وہ اسی حوالے سے ہوگی کہ پشاور ڈائسس جو ہے اس بات پہ ہمارا کنسرن ہے کہ وہ ادارہ مسیحی ادارہ مسیحیوں کو واپس کیا جائے، تاکہ جو ایک پہچان ہے اس ادارے کی اس کو برقرار رکھا جا سکے۔ اور موجودہ سچویشن آپ سب جانتے ہیں اس ادارے کے حوالے سے کہ اس کی جو پرفارمنس ہے وہ پہلے سے جو ہے وہ کافی گرتی جا رہی ہے۔ جو ایک لیول تھا اس کا، جو ایک نام تھا اس ادارے کا، وہ ابھی ویسا نہیں رہا، اور اس میں بہت سے فیکٹرز ہیں، ایڈمنسٹریٹو بھی ہیں اور بہت سی اور چیزیں بھی ہیں۔ تو ہم آج جمع ہوئے کہ ہم اس پہ آپ سے بات کر سکیں، اپنا موقف جو ہے وہ پہنچا سکیں، تاکہ اس پہ مزید جو ہے وہ بات چیت کر سکیں۔ بہت شکریہ۔ تعارفی انگ جو ہے وہ تو آپ کے سامنے پیش کر دیا محترم شاہد نے۔ میں اپنی بات کا آغاز بنیادی طور پہ اس طور کروں گا کہ میں ایڈورڈز کالج اسٹوڈنٹس یونین کا سیکرٹری جنرل رہا، پھر بزم ادب میں جوائنٹ سیکرٹری، جنرل سیکرٹری، سینئر وائس پریزیڈنٹ رہا۔ میں اپنے دور کا لیڈنگ اسپیکر تھا۔ اس وقت باقاعدہ سالانہ اجلاس میں پرنسپل ٹی ولمن نے مجھے وردی آف کالج قرار دیا تھا اور ٹائی آف آنر سے نوازا تھا۔ میرے دونوں بیٹے ایڈورڈز کالج کے اسٹوڈنٹ رہے، ایک آج ڈپلومیٹ ہیں، سفارتکار ہیں، اور دوسرے آرم فورسز میں اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ میرے بھائی عدیل بٹ صاحب یہاں پہ آرٹس اینڈ سائنس کلب جو ہے اس کے پریزیڈنٹ رہے، اور حکومت خیبر پختونخوا میں 8 سال انہوں نے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دیے۔ میں ایڈورڈز کالج کے دورانیے میں گولڈ میڈلسٹ رہا، بلکہ میں آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کا جو پرائم ٹائم ہے جس سے میں خود کو کبھی بھی جدا نہیں کر سکا وہ ایڈورڈز کالج تھا۔ ایڈورڈز کالج ایک ایسا ادارہ رہا ہے کہ
جہاں کے پروفیسرز ایڈورڈز کالج کی شناخت ہوا کرتے تھے. ضیاء القمر صاحب کا نام لے لیجئے, اختر علی صاحب کا نام لے لیجئے, کریم اللہ صاحب کا ذکر کر لیجئے, شریف صاحب کا تذکرہ کر لیں, ذکی صاحب کو بیان کر لیں, شمشاد صاحب کو یاد کریں, وائس پرنسپل رہے ایڈورڈز کالج کے. یہ انسٹیٹیوشنز تھے, یہ شخصیات بناتے تھے. یہاں کی بنائی ہوئی شخصیات نے بر صغیر کی سطح پہ اپنے فرائض بھی سر انجام دیے ہیں اور ملک اور قوم کو مضبوط اور توانا بھی بنایا ہے. وہ ایڈورڈز کالج جہاں زندگی جی جاتی تھی, وہ ایڈورڈز کالج جسے اس کے اولڈ بوائز ریپریزنٹ کرتے تھے, وہ ایڈورڈز کالج آج تقاضا کر رہا ہے کہ اس کی لاسٹ گلوری جو ہے اسے ریکلیم کیا جائے. معاشرہ اسی لیے انحطاط کی طرف جا رہا ہے کہ یہاں علم اور تعلیم کمپرومائز کر دی گئی ہے. دنیا کو آج جن چیلنجز کا سامنا ہے اور پاکستان نے جن چیلنجز کا سامنا کرنا ہے, پاکستان کو ایک مضبوط اور مؤثر قوم چاہیے جو کہ اعلیٰ تعلیم کے بغیر ناممکن ہے. اس لیے ہمارے تعلیمی اداروں کا فعال ہونا ضروری ہے. ایڈورڈز کالج باقی تمام کالجز سے ہٹ کے ایک انسٹیٹیوشن تھا. آج وہاں کی فیکلٹی جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں سوچ پا رہی کہ جس طریقے سے یہاں کی فیکلٹی کنٹریبیوٹ کیا کرتی تھی. یہ بنیادی طور پہ ایک مشنری کالج تھا, لیکن یہ ایک ایسا کالج تھا کہ جہاں پہ آ کے قائد اعظم نے تحریک پاکستان کے دورانیے میں خطاب بھی کیا اور پاکستان کے متعلق ویژن بھی پیش کی. یہاں پہ کبھی بھی مذہبی تعصب کی بات نہیں ہوئی. یہاں پہ کرسچن پورٹریل نہیں ہوئی. صرف اور صرف تعلیم کی اور آداب کی اور تربیت کی باتیں ہوئی. اس مرتبہ انٹرمیڈیٹ میں ہدف سٹوڈنٹس کا تھا 1200 سٹوڈنٹس, آئے 900 سٹوڈنٹس, اور وہاں پہ بھی 200 نے کالج لیونگ سرٹیفکیٹ لے لیا. بی ایس سی کمپیوٹرز کی پوری کلاس خالی ہو گئی, چھوڑ دیا انہوں نے. فائنینشیل اور ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ کلیپس کر گیا کالج. نام نہاد پروموشنز اور پروجیکشنز اور مذہبی تعصب کو ہوا دینا یہ چلن بن گیا وہاں پہ. مقدمات عدالت کی زینت بن گئے اور اسے موقع بھی یہاں کی مبہم پالیسیز نے دیا. اچانک اعلان کر دیا کہ یہ بھی جو کالج ہے یہ جو ہے قومیایا ہوا ہے, یہ گورنمنٹ کا کالج ہے. خدا کی پناہ, انسٹیٹیوشن کے مقابلے میں انسٹیٹیوشن کھڑا کرو, معیار کے مقابلے میں معیار سے مقابلہ کرو. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ بنے بنائے کالجز کو بھی آپ راکھ کا ڈھیر بنا دو, کھنڈر بنا دو, اور آپ کی پوری توجہ صرف اور صرف فائنینشیل ایسپیکٹس پہ ہو. آج عدالت میں اس بات پہ بحث ہو رہی ہے کہ اس کا اختیار صوبائی حکومت کے پاس ہے یا اس کا اختیار گورنر کے پاس ہے. اختیارات کی اس دھنگا مشتی میں ایڈ ہاک نوعیت سے اس کالج کو چلایا جا رہا ہے. اس کالج کا رزلٹ سوالیہ نشان بن گیا ہے. پرماننٹ پرنسپل یہاں پہ نہیں آ رہا, اور جو موجودہ ایڈ ہاک کہہ لیجئے, قائم مقام کہہ لیجئے, جن کے پاس دائرہ کار صرف اور صرف ڈے ٹو ڈے افیئرز کا ہے, کئی مالی اور اقتصادی معاملات میں سوالیہ نشان بن گئے ہیں. یہاں پہ چوکیدار کو بھی اختیار دے دو
وہ اپنے آپ کو حاکم وقت سمجھنے لگتا ہے. ہمارا ایڈورڈز کالج کی سیاست سے کوئی بھی کام نہیں ہے. ہمیں ایڈورڈز کالج کی گلوری ہمیں ریکلیم کرنی ہے. میں آج کے اس اجلاس میں اولڈ بوائز ایسوسی ایشن کو ریوائیو کرنے کا اعلان کرتا ہوں اور اس کی بنیادی ذمہ داری خود قبول کرتا ہوں, اور اس چیز کو یقینی بنایا جائے گا اور ہم حکومت کو پرسویٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ جناب بچے ہمارے اور آپ کے ہمارا مستقبل ہے. ایڈورڈز کالج کو ہم نے دوبارہ اسی طریقے سے بااختیار بنانا ہے کہ جیسے ماضی میں بنایا گیا تھا. اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا انتظام ماضی کی طرح اس کے ٹرو اونرز کو منتقل کیا جائے اور وہاں پہ بورڈ کو اسی طریقے سے مساوات کی سطح پہ اور پروپورشنز کے حساب سے برابری کی نوعیت سے پالیسیز کے مطابق سے بحال اور متحرک کیا جائے. یہ ضروری ہے, یہ لازم ہے, اس لیے کہ ایڈورڈز کالج کی